حي على الفلاح. حمدا لقادر جعل علم القرآن شمسا منيرة آمنة من كل عاب وجعله قمرا مضيئا لا يدركه المحاق وجعله فلكا بريئا من الخرق والالتئام وشكرا له كثيرا لأنه تعالى خلقنا في أحسن تقويم وجعلنا من المسلمين والمؤمنين والنعمة لله تعالى رب العالمين. والصلاة على منبع العلوم معلم فصيح بليغ كامل محمد صلى الله عليه وسلم من جاء بالبينات الواضحة الباضية حين دهمت الدنيا وأتى بالبراهين القاطعة وحجج الراجحة. اللهم فصل على نبيك وحبيبك وعلى من حذا حذوه من ذرياته وأزواجه وصاحبته وأتباعه إلى يوم الفصل. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العلی العظیم. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درو. شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں. مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن، مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن، اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے جنہوں نے ہمیں مسلمان ہونے کے شرف سے نوازا، مسلمان ہونے کا اعزاز عطا فرمایا اور ہمیں دین اسلام کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلوص سے نوازے اور ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اس کے بعد درود و سلام ہو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے کئی سارے مراحل سے گزر کر دین اسلام کو ہم تک صحیح اور سالم شکل میں پہنچایا. موضوع کے حوالے سے جس موضوع پہ مجھے گفتگو کرنی ہے وہ عورتوں کی تعلیم سے متعلق ہے. اسلام عورتوں کی تعلیم کا علمبردار یا اسلام تعلیم نسواں کا علمبردار. تعلیم نسواں کی طرف آنے سے قبل پہلے ہم دیکھیں گے کہ دین اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے. دین اسلام علم کو، قرآن مقدس علم کو کس حیثیت سے پیش کرتا ہے اور اس کا کیا رول رہا ہے ہر نبی کے دور میں. سب سے پہلے اگر ہم آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی متعارف کرتے ہیں بحیثیت خلیفۃ اللہ فرشتوں کے درمیان، تو وہاں آدم علیہ السلام کا تعارف جو ہے فرشتوں کے درمیان بڑے اعزاز کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی پر جب اللہ تبارک و تعالی یہ بات فرشتوں کے ساتھ کرتے ہیں تو فرشتے اعتراض پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، آپ نے آدم علیہ السلام آپ نے کیوں خلیفۃ الارض بنایا، آپ نے انسان کو کی تخلیق کیوں فرمائی، حالانکہ ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم تو آپ کی بڑائی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہوتا ہے وہاں آدم علیہ السلام کے اعزاز کا باعث جو وصف بنتا ہے، وہاں برتری کا باعث جو وصف بنتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم علیہ السلام کو سکھایا جاتا ہے. وہاں آدم علیہ السلام کو جب سکھایا جاتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتے کہ آپ مجھے ان چیزوں کے نام بتائے.
لیکن وہ بتانے سے جب قاصر ہوتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ان چیزوں کے نام بتائیں۔ جب آدم علیہ السلام بتا دیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میں عالم الغیب والشہادہ ہوں، میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں۔ تو وہاں آدم علیہ السلام کی برتری کا جو باعث بنا وہ مٹی سے پیدائش کا نہیں تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، وہ یہ بھی نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کو انسانیت کا باپ ہونے کا شرف حاصل تھا، وہ یہ بھی نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، بلکہ وہاں پر جو باعث اعزاز وصف بتائی گئی وہ علم تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے یہ تو تھی انسانیت کی شروعات ہی علم کے ساتھ ہوئی ہے۔ انسان کی تخلیق کے بعد جو سب سے پہلا کام اس کے ساتھ کیا گیا وہ تخلیق کے بعد علم سکھانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اہمیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ایک انسان کو، یہ انسان کا سب سے پہلا لباس دیا گیا وہ تھا علم۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالی پہلی وحی نازل کرتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، پوری امت مسلمہ اس سے واقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے پہلی وحی نازل کی وہ اقرا، پڑھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پڑھائی کا تھا۔ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ حکم دیا گیا کہ وضو کر کے پاک ہو جائے، نہ ہی نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ لمبے لمبے قیام کے ذریعے سے رب کو راضی کرے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبے سجود کا حکم ملا کہ اللہ کا قرب حاصل کرے، نہ روزوں کے ذریعے سے تقویٰ کی بلندیوں پر فائز ہونے کا حکم ملا۔ وہاں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا نبوت کے منصب پر فائز کرنے کے بعد جو تاج اللہ تبارک و تعالی نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیتے ہیں وہ علم ہوتا ہے، وہ اقرا، وہ پڑھنے کے بارے میں ہوتا ہے کہ آپ پڑھے اللہ کے نام سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کریم میں کئی ساری آیات دیکھتے ہیں، جیسے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ رب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی توحید کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولُو الْعِلْمِ، جو علم والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، جو پرکھنے والے ہیں، جو فرق کرنے والے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گواہی، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ساتھ جن کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ مذکور فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، وہ اہل علم کی گواہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری آیات ہیں، بہت سارے احادیث ہیں جو ہمیں کیا کرتے ہیں، جو ہمیں اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں، جو اس بات کو مدلل انداز میں ثابت کرتے ہیں کہ دین اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے، علم کی کیا افادیت ہے، اور علم کو ہر نبی کے لیے کس طرح سے ضروری اور ہر قوم کے لیے کس طرح سے سب سے بڑا اور سب سے پرکشش زیور قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ ہمیں عورتوں کی تعلیم سے متعلق بات کرنی ہے، ہم دیکھتے ہیں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں تاریخ کے ہر دور میں، بلکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں عورت کسی نہ کسی سماج میں کمتری کا شکار ہو چکی ہے یا آج بھی ہو رہی ہے۔ ہر ایک سماج نے عورت کو کسی نہ کسی اعتبار سے محروم رکھا، کہیں پہ اس سے عزت نفس سے محروم رکھا گیا، کہیں پہ اس سے مختلف قسم کے حقوق سے محروم رکھا گیا، یہاں تک کہ کچھ سماج ایسے بھی تھے جن میں عرب کی سب سے بڑی مثال ہے، وہاں زندگی کا حق بھی، زندہ رہنے کا حق بھی اس سے چھین لیا جاتا تھا۔ یہ عورت کی حیثیت تھی، یہ عورت کا مقام تھا، ہر سماج کہیں نہ کہیں ایک عورت کو باعث زحمت سمجھتے تھے، اسے نحوست سے تعبیر کیا جاتا تھا ہر سماج میں۔ اب کوئی سماج زیادہ اس میں کلیدی رول ادا کرتا تھا اور کوئی سماج کہیں پہ
کم تھا، لیکن عورت نے ہمیشہ کہیں نہ کسی صورت میں ہمیشہ کسی نہ کسی کمتری کا وہ شکار رہ چکی ہے۔ تو یہی حال کچھ عرب کے سماج کا تھا۔ عرب کے سماج سے ہم سب جانتے ہیں، ہم پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں کہ وہاں ایک عورت کی پیدائش کس نحوست سے تعبیر کی جاتی تھی کہ والد کو اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھے بغیر ہی جب اسے علم ہو جاتا تھا کہ اس کی بیوی نے لڑکی کو جنم دیا ہے، اس کا چہرہ دیکھنے کے بھی اسے طلب نہیں ہوتی تھی، اور اس سے کیا ہوتا تھا، زندہ درگور کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ تو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیوں کا معاشرہ تھا، یہاں امیوں کی کثرت تھی، یہاں علم کی محرومیت تھی، اور اسی بنا پر، علم نہ ہونے کی بنا پر اسے جاہلیت کا دور کہا جاتا تھا۔ اس دور میں سود بھی تھا، لیکن اسے دور الربا نہیں کہا جاتا ہے، ہم اسے دور سود سے تعبیر نہیں کرتے ہیں۔ وہاں بدکاری بھی تھی، ہم اس سے بھی تعبیر نہیں کرتے ہیں۔ وہاں خیانت زوروں پر تھی، ہم اس سے بھی تعبیر نہیں کرتے ہیں، ہم اس سے جاہلیت کا دور کہتے ہیں، کیونکہ جو ان ساری چیزوں کا باعث تھا، وہ سب سے بڑی جو کمی تھی وہ تھا کہ وہاں علم کی کمی تھی۔ علم کی کمی کی باعث ہم اس سے دور جاہلیت کہتے ہیں۔ اب اس دور میں کیا ہوتا تھا، عورت کا تو کوئی مقام ہی نہیں تھا، مرد بھی علم سے محروم تھے، لیکن جب علم و رشد، جب تعلیم و تربیت کا آفتاب طلوع ہوا، جب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے شرف سے نوازا گیا، تو عرب کا یہ امی معاشرہ جو تھا، یہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک منور درسگاہ میں تبدیل ہوتا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں، ہمیں ثبوت تاریخ فراہم کرتی ہے کہ جو یہ درسگاہ تھی، جو عرب کی یہ منور درسگاہ تھی، اس میں کیا تھا، یہ مشتمل تھی مرد و زن دونوں پر۔ یہ ایک ایسی درسگاہ تھی، یہ ایک ایسا سماج تھا جس میں دونوں عناصر برابر کے شامل تھے۔ اب تک جو تھا، سماج کی ستائی ہوئی عورت جو تھی، وہ اپنے لیے کھانا طلب نہیں کر سکتی تھی، اسے دین اسلام نے یہ شرف دیا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، مفہوم ہے حدیث کا کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر عورت اپنے حق میں آواز اٹھانے لگی۔ عورتوں کا ایک جھنڈ، عورتوں کی ایک جماعت نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ جاتی ہے اور ان سے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی معیت میں رہتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، انہیں موقع ملتا رہتا ہے کہ وہ آپ سے کیا کرے، وہ آپ سے باتیں سیکھتے رہے، ہم عورتوں کا کیا جو گھروں میں ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، جو عورت کل تک کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، جو عورت کل تک اپنے شوہر سے اپنے شوہر سے بآواز بلند بات نہیں کر سکتی تھی، اس سے یہ حق حاصل تھا کہ وہ دربار نبوت میں آ کر مطالبہ کرے خود کے لیے۔ اور یہاں پر بھی کیا مطالبہ کر رہی ہے ایک عورت، وہ علم کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں بھی موقع ملے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں جواباً، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تاخیر کے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے کا وقت لیتے ہیں، نہ ہی ان سے کہتے ہیں کہ مجھے مشورہ کرنا پڑے گا اپنے صحابہ سے، بلکہ بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی تاخیر کے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم فوراً انہیں جواب دیتے ہیں کہ آپ بھی کر لے، عورتیں بھی جمع ہو جائے کہیں پہ، میں آپ کو بھی درس دیا کروں گا، میں آپ کی تعلیم و تربیت میں بھی اپنا حصہ ادا کروں گا۔ تو یہاں سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا اسلام کا جب سورج طلوع ہوا تو اس سورج نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی برابر کی روشنی دی، کوئی تضاد نہیں، کوئی برتری اور کمتری کا کوئی احساس نہیں، بلکہ جس نوعیت، جس اعتبار، جس معلم سے صحابہ مردوں کو سیکھنے کا وقت ملتا تھا، حق حاصل تھا، اسی سے کیا تھا، وہی حق، وہی صحبت، وہی معلم اور وہی مجلس جو تھی وہ عورتوں کے لیے بھی سجنے لگی، اور انہیں بھی علم حاصل کرنے کا کیا ملا، شرف ملا نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں وہ مطلق ہے، اس میں کہیں پہ مقید نہیں کیا گیا ہے صحابہ کو کہ آپ سیکھیں، یا کسی کو کہیں پہ مقید نہیں کیا گیا کہ یہ علم حاصل کرنے کا حق، یہ علم، یہ سیکھنے کا، یہ سمجھنے کا حق، کہیں پہ بھی کوئی آیت ہمیں یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں کر سکتی ہے کہ علم حاصل کرنے کا جو حق تھا وہ صرف مردوں کو حاصل تب تھا یا آج ہے، بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک حدیث ہمیں کیا کرتی ہے، مدلل طور پر یہ سمجھاتی ہے کہ جو حق عورتوں کو حاصل ہے وہی حق کیا ہے، مردوں کو بھی حاصل ہے۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت بھی تلاوت کی جس میں فرمایا گیا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، وہو مؤمن، ایمان کی حالت میں، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم ان کے لیے احیا کریں گے ایک پاک زندگی کا، اور ہم انہیں ولنجزینہم اجرہم، اور یقیناً ہم انہیں ان کے اجر سے نوازیں گے، باحسن ما کانوا یعملون، بلکہ احسن طریقے سے نوازیں گے جو انہوں نے عمل کیا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں یہ عملون آیا ہے، عمل کا تذکرہ ہے، تو عمل علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو۔ اور ہم یہ جانتے ہیں عملہ کے سٹیج پر آنے سے قبل ہمیں علم کے سٹیج پہ آنا پڑتا ہے، ہمیں پہلے سیکھنا ہے، تبھی جا کر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ جب میرے پاس کسی چیز کا تعارف ہوگا، جب میرے پاس کسی عمل کی معرفت ہوگی، جب مجھے کسی عمل کے بارے میں پتا ہوگا اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یا کسی راہ پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، تبھی تو میں وہ راستہ اختیار کروں گی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، اور نیک عمل علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ہی ہم جانیں گے نیک عمل ہوتا کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے کرنے کا ثواب کیا ہے، اللہ کے قرب کا باعث کیسے بنے گا، گناہ کی کیا، گناہ کس کو کہتے ہیں، نوعیت کیا ہے اس گناہ کی یا اس ثواب کی، تبھی جا کر جب میرے اندر یہ علم ہوگا، جب میرے اندر اس چیز کی معرفت ہوگی، تبھی میں کیا کروں گی، عمل کروں گی۔ تو یہ آیت اس بات کی مدلل طور پر بیان، اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ چاہے مرد ہو یا پھر عورت، جو کوئی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے نوازے گا، اور عمل کا علم کے بغیر کوئی وجود ہی نہیں ہے، بغیر علم کے کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتا دیتی ہے کہ دین اسلام کیا ہے، دین اسلام کس طرح سے ایک عورت کو مرد کی صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے علم حاصل کرنے کے مسئلے میں۔ تعلیم کے زیور سے، تعلیم کے لباس سے، جن حروف سے مرد کو تعبیر کیا گیا ہے وہی جا کر عورت کا بھی ذکر ہے، من ذکر او انثی، پوری کے پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہے کہ علم کا جو مرد کا مقام ہے وہی عورت کا بھی ہے۔ تو علم کے مسئلے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کی صف میں لا کر کھڑے کر دیتے ہیں، کوئی بھی تفریق نہیں، کوئی بھی تضاد نہیں، بنا کسی تضاد کے ہم مردوں کی صف میں آ کر علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یہ شرف ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور اس شرف سے کس قدر مسلم خواتین پھر خود کو مزید اسے سنوارتی رہی، اس شرف کو کس طرح سے قبول کیا مسلم خواتین نے، اس کی ہمیں مثال ملتی ہے، اس کی ہمیں پوری کی پوری وضاحت ملتی ہے۔ کیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ 88 اسکالرز ان سے پڑھے ہیں، She was the scholar of scholars۔ 88 scholars کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑھاتی ہے، ان کی معلم بن جاتی ہے۔ اور عروہ بن زبیر جو کہ رشتے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے بھی تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے، وہ اور انہیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ عالم قرآن میں نے کہیں پہ نہیں دیکھا۔
علم الفرائض میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، حلال و حرام کی تمیز میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، ادب، شاعری اور عرب کی تاریخ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ عروہ بن زبیر جو کہ شاگرد تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ ان کا فرمان ہے کہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ چونکہ علم الفرائض ہم میراث کے علم کو کہتے ہیں، علم المیراث ہے، اور ہم جانتے ہیں علم المیراث جو ہے وہ فریکشنز پہ مبنی ہوتا ہے، وہ میتھمیٹکس پہ مبنی ہوتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب صحابہ اٹک جاتے تھے کہیں پہ علم الفرائض کو لے کر، علم المیراث کو لے کر، وہ فوراً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتی تھی، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میتھمیٹکس میں بڑی تیز تھی، وہ ان فریکشنز کے، وہ ان علوم کو، وہ میراث کی اس تقسیم میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ بڑی جلدی سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عدل کے ساتھ اس کا حساب کر دیتی تھی جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اٹک جاتے تھے۔ یہاں تک کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل یہی بات کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد کہیں پہ اٹک جاتے تھے، کہیں پہ پھنس جاتے تھے، تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے۔ تاریخ ہوتی، وہ عرب کی تاریخ کی باتیں بھی ہمیں بتا دیتی تھی، ہسٹری بتا دیتی تھی، ہسٹری میں بڑی ان کی مہارت تھی، وہ ہمیں شاعری، پوئٹری کے بارے میں بتا دیتی تھی، ادب کے حوالے سے بات کرتی تھی۔ تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا۔ یہ ہے اسلام کی علمبرداری عورتوں کو لے کر، یہ اسلام کھڑا کر دیتا ہے جو اب تک خاک سے بھی بدتر سمجھی جاتی تھی عورت، اس سے آ کر کھڑا کر دیتا ہے اس مسند پر جہاں مردوں کو اسے سیکھنے کا کیا کیا جاتا ہے، اسے سیکھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام نے ایک عورت کو علم کے مسئلے میں فضیلت دی تھی، علم کے مسئلے میں برتری دی تھی۔ ہم صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی اپنا ذکر یہاں پہ منقطع نہیں کریں گے، بلکہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فقیہہ تھی، وہ بہت بڑی فقیہہ تھی، وہ فقہ میں بڑی مہارت رکھنے والی تھی۔ ام سلمہ سے کہا جاتا ہے کہ 32 سکالرز ام سلمہ کے ٹرینڈ تھے، جن کو ٹرین کیا کنہوں نے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فاطمہ بنت قیس، ام سلیم جو کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اہل علم میں ان کا شمار ہوتا تھا، پہلی صف میں آ جاتی تھی وہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں نفیسہ بنت حسن جو تھی، وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی، ان کو لیڈنگ اسکالرز آف مدینہ کہا جاتا ہے کہ ان کے امام سیافی جو ہے وہ پھر ان کے شاگرد، انہوں نے انہی سے علم حاصل کیا ہے، اور انہیں لیڈنگ اسکالرز آف مدینہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی جب ان کا نام لیا جاتا ہے، لیڈنگ اسکالرز آف مدینہ کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ہے، اسلام عورت کو کہیں پہ بھی علم کی میراث سے کہیں پہ بھی پیچھے نہیں رکھتا ہے۔ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جو یہ عورت ہے، عورتوں کے علم حاصل کرنے سے متعلق ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا قول ہے کہ جو یہ وومن ہے، جو یہ عورت ہے، یہ ہاف آف دا سوسائٹی ہے، 1/2 آف دا سوسائٹی کا ایک جز، آدھا حصہ جو ہے وہ عورت ہے، اور یہ عورت جو ہے یہ آدھا جز اپنے آدھے جز کو کیا دیتی ہے؟ جنم دیتی ہے۔ Women are the half of the society that give birth to other half. یہ ایک ہاف ہے، یہ ایک حصہ ہے، اور دوسرے حصے کو کیا دیتی ہے؟ یہی جنم دیتی ہے۔ اب جب اس دوسرے حصے کو اس قدر علم حاصل ہے، اب جب اس دوسرے کو علم حاصل کرنے کا حق ہے، بدرج اولا جس کے وجود سے وہ نکلا ہے، اسے تو بدرج اولا ہونا چاہیے، وہ تو بدرج اتم حق رکھتی ہے کہ وہ اس سے علم ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ہو، اس سے وہ جاننے والی ہو، وہ پرکھنے والی ہو، وہ سیکھنے والی ہو، وہ سکھانے والی ہو، کیونکہ وہی تو اس مرد کو
जन्म देती है, जो मर्द इस कदर इल्म में आला होने का दावा करता है या होता भी है, निकलता है, मैदान फतह कर लेता है इल्म के मैदान में, जब ये इस कदर महारत रख सकता है, तो जिसके वजूद से निकला है वो तो बदर्जे ऊला महारत रखनी चाहिए इल्म के मसले में। कहा जाता है, तारीख में लिखा जाता है, तारीख में आया है कि जब फ्रेंच कॉलोनाइजर्स जब ये कॉलोनाइज्ड किया जाता था इनको इलाकों को, मुख्तलिफ ममालिक को, तो कहते हैं तब यूरोप की कंडीशन ये थी कि वहां पे औरत का कोई मतलब वहां औरत बड़ी बेइज्जती की शिकार थी, वहां महरूमियत थी औरत को, बल्कि उससे बहुत सारी मतलब ऐसे रसूमात वहां पे पाले जाते थे, ऐसी उन्होंने खुद साख्ता चीजें बनाई थी जिसमें औरत को बड़ी मुश्किलात का सामना था, बड़ी दुश्वारियों का सामना था। तो कहते हैं कि जब फ्रेंच कॉलोनाइजर्स क्या होते थे, मुस्लिम ममालिक को अब कॉलोनाइज करने के लिए आते थे, तो कहा जाता है कि जब उन्होंने देखा कि ये जो मुसलमान है, यहाँ मसाजिद में दरसगाहें खोली जाती है, मसाजिद में इल्म सिखाया जाता है, और उनकी सोसाइटी में दूर दूर तक ऐसा था ही नहीं कि उनकी औरतें इल्म याफ्ता हो, तो उन्होंने देखा, they were surprised, वो बड़े हैरान हुए थे जब उन्होंने देखा था कि यहाँ मुसलमानों की मसाजिद में इल्म का काम जिस शद्दोमत से, जिस जोरों शोर से मर्दों के लिए एक्टिव है, मर्दों के लिए मुतहर्रिक है, बिल्कुल उसी तरह से औरतों के लिए भी है। तो वो बड़े हैरान हो गए थे कि ये कौन सा ऐसा दीन है, ये कौन सा ऐसा मजहब है जो औरत को मर्दों के बराबर आके खड़ा कर देता है। जिस ग्राउंड पर, जिस जमीन पर, जिस सतह पर मर्द बैठकर इल्म हासिल कर रहे हैं, उसी सतह पर पर्दे के एहतिमाम में, उसी सतह पर औरतें भी आकर इल्म हासिल कर रहे हैं। हम तो औरतों को अपने पास आने भी नहीं देते हैं, अपना कुर्ब भी, हम तो अपनी औरतों को अपना कुर्ब ही नहीं देते हैं, हम उन्हें अपने करीब में बैठने ही नहीं देते हैं, वो हमारे साथ खा नहीं सकती, वो हमारे साथ पी नहीं सकती। ये कौन सा दीन है, ये कौन सा अनोखा दीन है जो औरत को इतना बड़ा मकाम दे रहा है कि वो बराबर उसी फर्श पे बैठ के इल्म हासिल कर रही है, वही कलम लेकर इल्म हासिल कर रही है, उसी तरह से लिख रही है जिस तरह से ये मर्द लिख रहा है, और सिखा रही है। सबसे बढ़कर उन्होंने देखा, जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा हैरान कर गई, कि यहाँ औरतें सिखाने के दर्जे पर है, यहाँ औरतें खड़ा होकर सिखा सकती है, अपनी आवाज दूसरी औरतों तक पहुंचा सकती है, अपनी आवाज में दूसरी औरत को सिखा सकती है। ये उनके लिए सबसे बड़ी बाइस ताज्जुब बात थी जब उन्होंने देखा कि दीन इस्लाम, यही से फिर उन्होंने लिया, यही से फिर वो इस बात का इन्होंने एहसास कर लिया कि नहीं, इस औरत को हमें भी मौका देना चाहिए औरतों को कि वो भी अपनी सलाहियतें मनवा ले। दीन इस्लाम से ही उन्होंने ये एजाज लिया, दीन इस्लाम से ही उन्होंने नकल करके अपनी औरतों को तालीम दी। हम तो तारीख के उस वाक़े से भी बड़ी बखूबी से वाकिफ है कि जो अंदलुस में जब खलीफा, मुस्लिम स्पेन जो था, जब खलीफा ने उन्हें अपने बेटे की शादी करनी थी, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट की, उन्होंने ऐलान करवाया कि मैं अपने बेटे के लिए आम सी लड़की का इंतखाब हरगिज नहीं करूंगा, मेरे बेटे के लिए जो लड़की होनी चाहिए वो हाफिज़े कुरान होनी चाहिए, उसे इल्म होना चाहिए। तो अब अगर किसी घर में ऐसी औरत है, ऐसी लड़की है, तो वो अपने घर के जो खिड़की होगी उस पर एक शम्मा जलता हुआ जो है वो शम्मा रख ले, कोई चिराग रोशन करे अपनी खिड़की पर। तो मुझे पता चल, कुर्तुबा की सिटी में, तो मुझे पता चले कि यहाँ पर कोई है लड़की जो मेरे लड़के के काबिल है। कहा जाता है शाम को करना था ये, चूंकि चिराग की रोशनी शाम को ही नजर आती, तो कहा जाता है जब शाम को खलीफा बाहर निकले ढूंढने, अपने आदमियों को भेजा कि आप देखे, मुलाजमीन को भेजा, आप देखे। कहा जाता है कि एंटायर सिटी ऑफ कुर्तुबा शहर पूरा का पूरा मुनव्वर था, हर घर की खिड़की पे रोशनी थी, हर घर में एक ऐसी लड़की थी जो इल्म वाली थी, जो कुरान हिफ्ज कर चुकी थी, जिसके अंदर महफूज था कुरान करीम,
جو علم سے لبریز تھی، جس کا سینہ منور تھا علم کے نور سے. ہر گھر سے ایسی لڑکی تھی. ہر گھر کی کھڑکی پر ایک ایک چراغ روشن تھا. اور دوسرے دن پھر انہوں نے شرط بڑھا دی. انہوں نے کہا کہ جو علم بھی رکھتی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، اور مالکی فقہ میں سے انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک کتاب پڑھی ہوگی. تو کہا جاتا ہے دوسرے دن اگرچہ پوری سٹی نہیں، قرطبہ شہر پورا کا پورا منور بھی نہیں تھا، لیکن تب بھی آدھا شہر یا آدھے شہر سے زیادہ روشن تھا. یعنی آدھے شہر میں ایسی لڑکیاں تھی جو مالکی فقہ کی ایک کتاب کی معلم تھی، جس سے سمجھ تھی، جس سے فہم تھا مالکی فقہ کا، قرآن کریم کی حافظہ اور عالمہ ہونے کے ساتھ ساتھ. یہ مقام دیا ہے ایک عورت کو علم کے مسئلے میں. یہ اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے دین اسلام. یہاں آ کر نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کھڑا کر دیا. اس چیز سے، اس اعزاز سے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا. نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو نوازا. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے چونکہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باندیوں اور لونڈیوں کا دور تھا تب، تو کہا جاتا ہے کہ پراپرلی جو ان کے مالک تھے انہیں پراپر گائیڈ لائنز دی جاتی تھی، پراپرلی انہیں بتایا جاتا تھا، انہیں تجاویز دی جاتی تھی کہ آپ کے گھروں میں جو لونڈیاں ہے، آپ کے گھروں میں جو باندیاں ہے، انہیں بھی علم حاصل کرنے کا موقع دیا جائے، انہیں بھی محروم نہ رکھا جائے. ہم دیکھیں آج کی سوسائٹیز دیکھیے، یورپین سوسائٹیز دیکھیے، ویسٹ کو دیکھیے، وہاں جو میڈ ہوتی ہے کوئی اس کے تو کھانے پینے کا خیال نہیں کیا جاتا ہے. اسے تو کل کا رکھا ہوا، رات کا سڑا ہوا کھانا دیا جاتا ہے کھانے کو. لیکن ہمارا دین اسلام لونڈیوں کے بارے میں بھی اتنا حساس دین کہ گھر میں لونڈیاں جو اپنی زندگی کا مقصد فوت کر چکی ہوتی تھی، جن کا مقصد صرف غلامی ہوتا تھا، جن کی زندگی پوری کی پوری غلامی ہوتی تھی، ان کے بارے میں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام ان کے مالکوں کو گائیڈ لائنز پرووائیڈ کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ آپ کے گھروں میں جو عورتیں ہیں، لونڈیاں ہیں، باندیاں ہیں، انہیں بھی علم کا حق دیا جائے، انہیں بھی سکھایا جائے، ان کی بھی تعلیم و تربیت کی جائے. یہ دین اسلام نے مقام دیا ہے عورت کو. یہ دین اسلام علم برداری کر رہا ہے عورت کی تعلیم کی. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ شریعت کا 1/4 حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے. یہ ہے عورت 1/4 حصہ. یعنی اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ سیکھتی نعوذ باللہ تو ہم شریعت کے 1/4 حصے سے محروم رہ جاتے. یہ موتی تیار کیے ہیں عورت کی صورت میں دین اسلام نے. تو ہمیں دیکھنا ہے مزید. آپ خود بھی دیکھ لے، بہت ساری عورتیں ہیں. تاریخ ہمیں بڑی کتابیں پر ہے ان عورتوں سے جو گزری ہے، بڑی علم والی گزری ہے، جنہوں نے مردوں کو سکھایا ہے، صحابیات میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے. تو ہمیں چاہیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ دین اسلام ہمیں کس درجے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. علامہ ابن قیم نے فقہ الفتاوی میں یہ کیے ہیں، گروپس بنائے ہیں، درجے منتخب کیے ہیں، صحابہ کے قلت و کثرت کے اعتبار سے. تو وہاں انہوں نے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مان لیجیے ذکر ہے، وہیں پہ حضرت علی کا ذکر ہے، تو وہاں پہ حضرت عائشہ کا بھی ذکر ہے. اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، وہاں پہ ام سلمہ کا ذکر ہے. علم کے اعتبار سے اگر علم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اولین درجہ کے صحابہ میں ہوتا ہے، تو ہمیں ابن قیم وہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ صف جو تھی وہاں پہ خالی مردوں کی نہیں تھی. اگر فہرست میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اولین میں آ جاتا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی صف میں آ جاتا ہے.
اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہیں پہ آ جاتا ہے تو وہیں پہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ جاتا ہے. اگر ابو ذر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہیں پہ آ جاتا ہے تو وہیں پہ حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کا بھی کیا آتا ہے؟ ذکر آتا ہے. تابعین میں سے قاسم بن محمد کہتے ہیں امام زہری سے کہ اے امام زہری، میں آپ کے اندر علم کی جستجو پا رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو کیوں نہ میں تمہیں پتہ بتا دوں علم سے لبریز ایک برتن کا. تو حضرت زہری کہتے ہیں کہ بلا شبہ بتا دیجئے. تو قاسم رحمہ اللہ ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ امرا رحمہ اللہ کے پاس، ان کی درسگاہ سے چمٹ جاؤ، کیونکہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت یافتہ ہے. تو کہتے ہیں کہ امام زہری کہتے ہیں کہ اس مشورے کے مطابق میں ان کے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ واقعی وہ علم کا نہ ختم ہونے والا سمندر ہے. یہ ہمیں اسلام سکھا رہا ہے، اس مقام پہ ہمیں اسلام کھڑا کر رہا ہے جہاں پہ مرد شہادت دے رہے ہیں، جہاں پہ مرد گواہی دے رہے ہیں ہماری امہات کی برتری کی، گزری ہوئی خواتین کی برتری کی. حفصہ بنت سیرین کے بارے میں قاضی ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں پایا ہے اپنی زندگی میں جس سے میں حضرت حفصہ بنت سیرین پر فضیلت دے سکوں. یہ یہاں پہ لا کے کھڑا کرتا ہے دین اسلام عورت کو علم کے اعتبار سے. مرد نہیں رک جاتے ہیں، مرد قابو نہیں کر پاتے ہیں خود پر کہ ہم کیوں نہ کہہ دے. اتنی باوصف تھی ہماری خواتین دین اسلام کی علم میں، اتنی مسخر تھی وہ علم میں، اتنی مزین تھی وہ علم سے کہ مرد بھی کیا ہو گئے، مرد بھی ان کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے. تو مزید آپ خود بھی مطالعہ کریں، آپ خود بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے دین اسلام ہمیں سکھا رہا ہے. ہمیں ہر حق کے ساتھ ساتھ ہر حق حاصل ہے ہمیں دین اسلام میں، اور ان تمام حقوق کے ساتھ ساتھ دین اسلام ہمیں کس طرح سے علم کے حصول میں بھی کیا کر رہا ہے، مردوں کے برابر میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سوچنے، سمجھنے اور علم کو سچ میں اس کو سیکھنے اور اس کو پھر اپنی زندگی میں عمل آنے کی بھی توفیق سے نوازے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت لیتی ہوں ایک شعر کے ساتھ. جاگے گی نہ ہرگز اس قوم کی تقدیر، جاگے گی نہ ہرگز اس قوم کی تقدیر جس قوم کی عورت ہی نہیں صاحب تدبیر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.